کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو لوگ رات کے اندھیروں میں سفر کرتے ہیں، کیا وہ لوگ واقعی میں اکیلے ہوتے ہیں؟ یہ کہانی ایک ایسے ہی مسافر کی ہے جو رات کو سفر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اکیلا ہے، لیکن اصل میں کوئی تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ کہانی ہے عمران کی، جو کہ ہمارے ہی سبسکرائبر ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے۔ کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ہارر سٹوریز سننے کا بہت شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں اس طرح کی ہارر سٹوریز ہر ویک لاتی رہتی ہوں۔ اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی ہارر سٹوریز ہے جو آپ کے ساتھ گزری ہیں تو اس کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں موجود ہے ہمارا جی میل ایڈریس اور ہمارا واٹس ایپ نمبر، تو اس پر اپنی سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف جو کہ ہمیں عمران نے بھیجی ہے۔ عمران کی اس سٹوری کو میں عمران کے ہی ورڈز میں سناؤں گی۔ عمران کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے گھر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات اتنی زیادہ گہری ہو گئی۔ جب ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کے 2 بجے میں اس کے گھر سے نکلا۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی۔ کافی رات ہو گئی تھی تو سوچا کیوں نہ شارٹ کٹ لیا جائے، اس طرح میں جلدی گھر بھی پہنچ جاؤں گا۔ میرے دوست کے گھر کے سامنے کافی ویرانہ جنگل جیسا ایریا تھا اور وہ شارٹ کٹ تھا۔ شروع میں عمران کو ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے، سفر بھی تقریباً صحیح گزر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے جنگل تھوڑا گھنا ہوتا جا رہا تھا، اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کہ اس کی بائک پر پیچھے کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اسے باقاعدہ وزن محسوس ہونے لگا، اسے لگا جیسے کہ بائک کافی بھاری ہو گئی ہے۔ جنگل دن میں بھی کافی استعمال کے لائق تھا، مطلب دن میں بھی اس جنگل سے کئی لوگ گزرا کرتے تھے شارٹ کٹ کے لیے، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن ہاں، رات کو لوگ اس جنگل سے گزرنے سے گریز کرتے تھے، بلکہ وہاں سے گزرتے ہی نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا اندھیرا اور خوفناک راستہ کون ہی گزرتا، مگر وہ عمران تھا جو کسی چیز سے بھی ڈرتا نہیں تھا، اور وہ شارٹ کٹ لینے کے چکر میں اس راستے سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ اب جب اس سب کے بعد عمران کو محسوس ہوا جیسے اس کی بائک پر پیچھے کوئی بیٹھا ہے، پہلے تو عمران نے اس بات کو اگنور کیا، لیکن اس کے بعد جب کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگا تو عمران نے اپنے بائک کے شیشے میں چیک کیا، مگر پیچھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں دکھا۔ شاید اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، صرف بائک کی ہیڈ لائٹ تھی جس کی روشنی تھی وہ بھی صرف سامنے۔ جیسے جیسے عمران جنگل کے اندر گھستا جا رہا تھا ویسے ویسے ہی ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی اور خاموشی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ہر تھوڑی دیر بعد عمران کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے، مگر ہر بار وہ چیک کرتے اور ہر بار ہی اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہوا کافی تیز چل رہی تھی، عمران کو اس کے کان کے پاس صرف ہوا کی تیز آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک بیچ راستے میں عمران کی بائک بالکل بند ہو گئی اور چیک کرنے لگا کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے بائک میں کہ بائک چلتے چلتے ہی رک گئی۔ وہ چیک ہی کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے جنگل میں درخت کے پتوں سے سرسراہٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی جان بوجھ کے پتے زور زور سے ہلا رہا ہو۔ اچانک عمران نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بالکل چاروں طرف خاموشی تھی، کوئی پتا نہیں ہل رہا تھا، لیکن ایک خاص جگہ، صرف اسی جگہ کے پتے اس طرح ہل رہے تھے جیسے کہ کوئی پکڑ کے ہلا رہا ہو اور ہلانے والا نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ کافی عجیب حرکت تھی جو کہ بالکل بھی اگنور کرنے والی نہیں تھی۔ عمران کو یہ چیز کافی عجیب لگی۔ عمران نے جلدی جلدی اپنی بائک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل بھی چلنے کے قابل نہیں تھی، اور سمجھ سے باہر تھی یہ چیز کہ اچانک کیا ہوا۔ ابھی عمران اس چیز میں لگا ہوا ہی تھا کہ اچانک اسے جنگل میں اسی جگہ سے جہاں وہ پتے ہل رہے تھے اور سرسراہٹ کی آواز محسوس ہو رہی تھی، عمران کو وہاں سے آواز آئی
کسی نے عمران کو اس کے نام سے پکارا ہے، عمران، اور پھر پکارا عمران۔ عمران نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کی اپنی ہی آواز میں اس کو پکارنے والا یہاں کون ہے، مگر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ عمران اس بار کافی پریشان ہو گیا تھا اور بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب تک پتوں کی آواز آ رہی تھی تو اس کو کسی بھی طرح وہم یا کچھ بھی جانور کہہ کے وہ کسی طرح اگنور کر رہا تھا، لیکن یہ آواز کہ جس نے اس کو آواز دی ہو اس کے نام سے، اور وہ بھی اس کی اپنی ہی آواز میں، یہ بات تو بالکل بھی اگنور کرنے والی نہیں تھی۔ عمران کو کافی ڈر لگ رہا تھا اور عمران ایک جگہ سمٹ کر اپنی بائک کے پاس ہی بیٹھ گیا اور صرف اپنی نظریں گھما کے جنگل میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کہ جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک عمران کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پاس سے کوئی چل کر گیا ہے، بڑے بڑے قدموں سے اور بڑے ہی بھاری قدموں سے۔ عمران کے پاس اس اندھیرے جنگل میں دیکھنے کے لیے صرف اس کے موبائل کی ٹارچ تھی۔ جب اس کو گزرنے کی آواز آئی تو عمران بالکل ایک جگہ بیٹھا تھا اور اس نے اپنی ٹارچ اٹھا کر اس جگہ کو چیک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ کافی ڈر گیا تھا، لیکن جب اس کو محسوس ہوا کہ جو بھی میرے پاس سے گزرا تھا اب وہ گزر کے کافی دور جا چکا ہے اور آواز بھی بند ہو گئی، تب اس نے ہمت کر کے چیک کیا تو وہ اس چیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کے پاس سے جو بھی مخلوق گزری تھی اس کے بہت بڑے بڑے قدموں کے نشان تھے، جو کہ اس کے بالکل قریب سے گزرا تھا۔ یہ نشان دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گیا۔ اب تو عمران کو اپنی موت بالکل صاف نظر آ رہی تھی اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی اس شارٹ کٹ کے چکر میں، اور اب وہ کسی اندیکھی پر اسرار مخلوق کے چنگل میں پھنس چکا ہے، جو اس کو ابھی تو صرف ڈرا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کب تک وہ ان کے چنگل میں پھنسا رہے گا۔ جب 10-5 منٹ گزر گئے اور اسی طرح خاموشی بنی رہی تو عمران نے تھوڑی ہمت کی اور سوچا کہ اب تو بالکل خاموشی ہو گئی، اور اس کے بعد عمران نے اپنی بائک کو دھکا لگانا شروع کیا اور ہر ممکن کوشش کی جس سے اس کی بائک سٹارٹ ہو سکے۔ بالآخر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بائک سٹارٹ ہو گئی۔ عمران کافی خوش ہوا۔ عمران نے بائک سٹارٹ کی اور بائک بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ 2 سے 3 منٹ مزید گزر گئے اور پھر خاموشی رہی۔ عمران نے سوچا کہ اب شاید سب کچھ تھم گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو گیا اور میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، لیکن بات یہاں ختم نہیں۔ عمران کو پھر سے لگا جیسے اس کی بائک پر پھر سے پیچھے کوئی وزن ہے اور پیچھے کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ عمران نے پھر سے شیشے میں دیکھا تو اس بار عمران دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس بار جو کافی دیر سے اس کو نہیں دکھ رہا تھا، اس بار وہ اس کو دکھنے لگا اور وہ بالکل سامنے تھا۔ اس کی چمکتی آنکھیں اور اس کے پیچھے جو مخلوق بیٹھی تھی وہ بالکل عمران کی ہی شکل کی تھی۔ عمران یہ دیکھ کے ایک دم خوفزدہ ہو گیا کہ اس کے پیچھے جو چیز بیٹھی ہے وہ عمران کی اپنی ہی شکل کی ہے۔ عمران نے چلتی بائک پر اچانک پلٹ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران نے پھر سے شیشے میں دیکھا تو وہی وجود پیچھے بیٹھا تھا۔ عمران نے پھر سے دیکھا تو پھر کچھ نہیں۔ 2-3 بار یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن عمران میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بائک کو روک لوں، اور وہ روک کے کرتا بھی کیا۔ اس جنگل میں رکنا مناسب نہیں تھا۔ عمران نے اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بائک کی سپیڈ کو اور بڑھا لیا اور اس جنگل سے جلدی نکلنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ عمران کبھی شیشے میں دیکھتا تو کبھی سامنے راستے پر دیکھتا۔ اچانک جیسے ہی عمران نے بائک کے سائیڈ مرر میں دیکھا تو دیکھا کہ جو پیچھے اس کا ہی ہم شکل ایک عجیب سی مخلوق بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ عمران کے شولڈر پر رکھا، مگر عمران کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یعنی وہ جو بھی کچھ تھا وہ شیشے کی حد تک، یا پھر وہ سچ میں تھا مگر عمران کو وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ عمران کو بری طرح خوفزدہ کرنا چاہتی تھی، لیکن عمران پوری ہمت کے ساتھ ڈٹا رہا
اور اس کا یہ مقصد تھا کہ میں نے کسی بھی طرح اس جنگل کو پار کرنا ہے، اگر میں ڈر گیا تو میری کہانی یہیں ختم۔ اس کے بعد عمران نے پھر سے اپنا فوکس رستے پر جمایا، اور پھر عمران کے کان کے پاس ایک آواز آئی، جیسے پیچھے سے بائک پر بیٹھ کے وہ اس کے پاس اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کو یہ آواز سنائی دی کہ اس مخلوق نے اس کے کان میں ایک بھاری آواز میں کہا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے اور ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ عمران کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ عمران کا دل پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ ایسی حالت تھی کہ عمران کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا جیسے اس وقت میری موت ہو جائے گی، یا تو میں نے ہمت کر کے اس جنگل کو پار کرنا ہے یا پھر ڈر کر یہاں مر جانا ہے۔ عمران اس قدر ڈر گیا تھا کہ عمران نے ڈر کے چیخنا چاہا۔ جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو ہم زور سے چیختے ہیں۔ عمران نے بھی ڈر کے زور سے چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی۔ اس ویرانے اندھیرے جنگل میں رات کو صرف عمران کی بائک کی آواز اور تیز ہواؤں کی آواز ہی محسوس ہو رہی تھی۔ عمران نے بائک کی سپیڈ بہت تیز کر دی اور ایگزٹ کافی قریب تھا۔ عمران نے سوچا تھوڑی ہمت اور پھر یہ جنگل پار۔ لیکن عجیب سی بات یہ تھی کہ جتنا عمران اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے راستہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایگزٹ بالکل سامنے دکھ رہا تھا، مگر وہ جنگل کو کراس بالکل بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور جب سائیڈ مرر پر اس کی نظر پڑتی، وہ لال آنکھوں والا، اس کا ہی خوفناک ہم شکل اس کے پیچھے نظر آتا۔ پر جیسے ہی وہ اس کو اگنور کر کے راستے پر فوکس کرتا تو راستہ وہیں کا وہیں نظر آتا، جیسے ابھی وہیں کھڑا ہے، اور اتنی بائک کی سپیڈ تیز کرنے کے بعد بھی وہ جنگل کو کراس ہی نہیں کر پا رہا۔ وہ رات بہت ہی خوفناک تھی۔ عمران ہمت بالکل نہیں ہار رہا تھا اور خود کو ہی حوصلہ دیے جا رہا تھا۔ جب گھبراتا تو خود کو حوصلہ دیتا کہ یا تو آج رات موت ہے یا پھر اس جنگل سے فرار۔ وہ خود کو ہمت دیتا اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن پھر ایک پل ایسا آیا کہ اس کی بائک ایک بار پھر سے بند ہو گئی، اور وہ جنگل میں اپنی اس بائک کے ساتھ اور موبائل کی ٹارچ کے ساتھ تنہا کھڑا تھا۔ کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، دور دور تک اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنگل میں پیچھے سے کبھی کسی کے بھاگنے کی آواز آتی، کبھی کسی کے ہنسنے کی، اور کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی، کھلکھلانے کی آوازیں آتی۔ وہ منظر اتنا عجیب تھا کہ ہر بار عمران اس منظر سے، ان آوازوں سے، اس خوف سے لڑنے کے لیے خود کو بار بار حوصلہ دے رہا۔ وہ آوازیں کبھی تھم جاتی، کبھی شروع ہو جاتی، لیکن مکمل ختم نہ ہوتی۔ جنگل کا اندھیرا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی جو ہلکی ہلکی پیڑوں پر پڑ رہی تھی اور اس کے بیچ سے جھلملا رہی تھی۔ عمران نے سوچا کہ میری بائک تو یہاں بند ہو گئی، کیوں نہ میں خود ہی یہاں سے پیدل نکل جاؤں، بھاگ کر نکل جاؤں، کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن جنگل میں ہر طرف اسے اپنے ہی قدموں کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دیتی۔ عمران واپس رک گیا اور واپس اپنی بائک کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر سے کوشش کرنے لگا کہ شاید وہ اسٹارٹ ہو جائے۔ پھر عمران نے دیکھا کہ اس کے پیچھے اسے کوئی نظر آتا ہے۔ عمران نے پلٹ کر دیکھا تو درختوں کے پاس چاند کی روشنی میں زمین پر اس کو ایک انسانی جسم لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل کھلی تھی اور آنکھوں سے لال روشنی نکل رہی تھی۔ یہ منظر صرف 1 یا 2 سیکنڈ کا تھا، پلک جھپکتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ وہ جسم تھا اور نہ ہی کوئی سرسراہٹ۔ کبھی یہ حرکت ہوتی، کبھی رک جاتی، کبھی آوازیں آتی تو کبھی رک جاتی۔ عمران بالکل پاگل ہو گیا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس آج رات میں اس جنگل سے نکل نہیں سکتا۔ پوری رات وہ اسی طرح جنگل میں بھٹکتا رہا، کبھی کچھ سنائی دیتا تو کبھی کچھ دکھائی دیتا، کبھی وہ کچھ پڑھتا تو کبھی کچھ پڑھتا۔ وہ رو بھی رہا تھا اور خود کو حوصلہ بھی دے رہا، اور اسی طرح کافی وقت گزر گیا اور صبح کا وقت آیا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، ہر چیز بالکل تھم گئی، اور پھر عمران نے وہاں سے نکلنے کی دوبارہ کوشش کی۔ عمران اس قدر تھک چکا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب وہاں بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ عمران کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ عمران کے والد اور اس کے بھائی نے اس کو بتایا کہ تم ہمارے گھر کے تھوڑے فاصلے پر جو جنگل ہے وہاں بے ہوش ملے تھے۔
صبح ہمارے ہی ایریا کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے تمہیں دیکھ کر پہچان لیا اور ہمارے گھر پہنچایا۔ پوری رات تم گھر سے غائب تھے اور ہم سب تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ عمران کے والد نے عمران سے پوچھا کہ تم رات بھر کہاں تھے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی چیز یہ تھی کہ عمران کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کپڑے نوچے ہوں، کیونکہ اس کی کمر پر ناخنوں کے نشان تھے، خراشیں تھیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے گھر والے کافی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر عمران نے اپنے ساتھ گزرا ہوا سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا گزرا، لیکن عمران نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ چلا میں کب بے ہوش ہو گیا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مطلب میرے کپڑے بالکل ٹھیک تھے، مجھے کسی چیز نے چھوا نہیں تھا۔ ہاں مجھے چیزیں محسوس ہو رہی تھیں، مجھے دکھ رہی تھیں، حرکتیں میں نے دیکھی، لیکن کسی بھی چیز نے مجھے ٹچ نہیں کیا۔ اور جہاں تک بات ہے جو مجھے آخری ہوش مجھے یاد ہے، تو میں جنگل کے بیچ میں تھا جب مجھے لگا کہ میری طبیعت بہت بھاری ہو رہی ہے، میں آگے نہیں چل پاؤں گا، اور مجھے راستہ دھندلا دکھ رہا تھا۔ نہ جانے کب اس بیچ میں وہاں بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جنگل کے بیچ سے جنگل کے باہر کیسے آیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ عمران کے پورے ایریا میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی، سب لوگ عمران کے پاس ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ عمران کے والد صاحب کے ایک دوست تھے جو کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے۔ عمران کے والد نے جب ان سے اس بات کا ذکر کیا تو نیکسٹ ڈے وہ ان کے گھر پر آئے۔ انہوں نے عمران سے اس واقعے کے بارے میں کچھ معلومات لی، عمران سے بات کی اور عمران کو سختی سے تاکید نے جو کپڑے اس وقت پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے فوراً اپنے گھر سے نکال دو، ایک دن بھی تم نے وہ کپڑے اپنے پاس نہیں رکھنے۔ عمران کے والد نے فوراً سے وہ کپڑے نکالے اور گھر سے کافی دور جا کر پھینک دیے۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے، لیکن جو بھی کچھ تھا میں اس سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ اس دن کے بعد ایسا کوئی بھی حادثہ پیش نہیں آیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید وہ چیز بعد میں بھی میرے پیچھے آئے گی اور میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے ساتھ اس دن کے بعد سے ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پھر یہ تھی میری اسٹوری۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئے تو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہے جب آپ نے کوئی شارٹ کٹ لیا ہے۔ ضرور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ہی کسی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔